یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ قائم ٹی وی کراچی سے آپ کا میزبان اقبال حیدر ندیم پروگرام ہائے بنت رسول کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہمارے اس خصوصی پروگرام میں آج آپ مختلف ممالک کے شعراء کرام کا کلام سماعت فرمائیں گے، جن میں جناب مصدق لکھانی آسٹریلیا، جناب علی عرفان کینیڈا، جناب ڈاکٹر جاوید منظر پاکستان، جناب سید اقبال حیدر جرمنی، جناب سید اقبال رضوی شارب قطر، جناب علی جواد رضوی آسٹریلیا، جناب ارتضیٰ جونپوری پاکستان، جناب سید محمد رضوی آسٹریلیا، جناب سید ناصر آغا پاکستان، جناب اعجاز حیدر آسٹریلیا اور جناب آغا دشان پاکستان شامل ہیں۔ ذکر خیر نساء کیا میں نے، گویا قرآن پڑھ لیا میں نے، لکھنے بیٹھا تھا سورہ کوثر، نام زہرا کا لکھ دیا میں نے۔ اس وقت ہمارے درمیان کراچی کی ایک ایسی شخصیت جن کا نام نوحہ خوانی منقبت خوانی کے حوالے سے بڑا جانا پہچانا ہے۔ آپ ایک اچھے شاعر بھی ہیں جناب آغا ذیشان صاحب۔ میں جناب آغا ذیشان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا کلام پیش فرمائیں۔ جناب آغا ذیشان صاحب۔ اماں چلی گئی بتلاؤ نہ فضا کہاں، اماں چلی گئی، حسنین آئے گھر میں تو اسماں نے یہ کہا، کھانا تو کھا لو پہلے میری جان ہو فدا، پھر مجھ سے یہ کہنا کہاں، اماں چلی گئی، بتلاؤ نہ فضا کہاں، اماں چلی گئی۔ ارے کچھ دیر پہلے نانا کے روضے پہ ساتھ تھیں، ہم کو دلاسا دیتی تھی رو رو کے دل حزین، حسنین نے کہا کہاں، اماں چلی گئی، بتلاؤ نہ فضا کہاں، اماں چلی گئی۔ زینب ہے مزمحل تو کلثوم دل حزین، ان غم زدوں کے واسطے اب کوئی بھی نہیں، کوہرام ہے بپا کہاں، اماں چلی گئی، بتلاؤ نہ فضا کہاں، اماں چلی گئی، ہے جس در پہ نانا جان کیا کرتے تھے سلام، اس در کو ہے جس در پہ نانا جان
کیا کرتے تھے سلام، اس کو جلا کے یوں لیا امت نے انتقام، اس غم میں مبتلا کہاں اماں چلی گئیں، بتلاؤ نہ فضا کہاں اماں چلی گئیں، نانا کا غم ہی کم تھا کہ اس پر ستم ہوا، پہلو شکست مادر کا میری ہے باخدا، فضا بتاؤ نا کہاں اماں چلی گئیں، بتلاؤ نا فضا کہاں اماں چلی گئیں، ذیشان ہو گیا غم تازہ رسول کا، خلد بری سے روتے چلے آئے مرتضیٰ، نوحہ بتلاؤ نہ فضا کہاں اماں چلی گئیں، کیوں روتی ہیں اسماء کہاں ماں چلی گئیں، حسنین آئے گھر میں تو اسماء نے یہ کہا کھانا تو کھا لو پہلے میری جان ہو فدا، پھر مجھ سے کہنا کہاں اماں چلی گئیں۔ یہ تھے جناب آغا ذیشان صاحب، خاتون جنت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں اشکوں کی سوغات پیش کر رہے تھے۔ اور اب برسبن آسٹریلیا کے معروف شاعر نوحہ خان جناب اعجاز حیدر اپنا کلام پیش فرمائیں۔ ستم مجھ پر تیری امت نے ڈھایا ہے میرے بابا، ستم مجھ پر تیری امت نے ڈھایا ہے میرے بابا، تیری زہرا کو لوگوں نے، تیری زہرا کو لوگوں نے ستایا ہے میرے بابا، ستم مجھ پر تیری امت نے ڈھایا ہے میرے بابا، ستم مجھ پر تیری امت نے ڈھایا ہے میرے بابا، بھرے دربار میں بابا تیری بیٹی سوالی تھی، ہمارا حق ہمیں دے دو، یہ دکھیا بس یہ کہتی تھی، میرا حق چھین کر مجھ کو، میرا حق چھین کر مجھ کو رلایا ہے میرے بابا، ستم مجھ پر تیری امت نے ڈھایا ہے میرے بابا، لئی آئے تھے لے کر آگ میرا گھر جلانے کو، وہ کہتے تھے کہ ہیں حسنین بھی گھر میں تو ہونے دو، جلا کر در میرے اوپر، جلا کر در میرے اوپر گرایا ہے میرے بابا، ستم مجھ پر تیری امت نے ڈھایا ہے میرے بابا، ستم مجھ پر تیری امت نے ڈھایا ہے میرے بابا، تمہارے بعد اے بابا ستم مجھ
पर हुए इतने, अगर होते दिनों पर तो बदल जाते वो रातों में। हर एक सदमा तेरी खातिर, हर एक सदमा तेरी खातिर उठाया है मेरे बाबा। सितम मुझ पर तेरी उम्मत ने ढाया है मेरे बाबा। सितम की हद है अब तो ये, मुझे रोने नहीं देते। सितम की हद है अब तो ये, मुझे रोने नहीं देते। ये कहते हैं मेरे नाले, इन्हें सोने नहीं देते। मेरे रोने पे पहरा अब, मेरे रोने पे पहरा अब लगाया है मेरे बाबा। सितम मुझ पर तेरी उम्मत ने ढाया है मेरे बाबा। सदा एजाज आती है यही तुरबत से ज़हरा की। तेरी बेटी जो थी मजलूम, वो मजलूम है अभी। मेरी वीरान तुरबत पर, मेरी वीरान तुरबत पर नसाया है मेरे बाबा। सितम मुझ पर तेरी उम्मत ने ढाया है मेरे बाबा। सितम मुझ पर तेरी उम्मत ने ढाया है मेरे बाबा। तेरी ज़हरा को लोगों ने, तेरी ज़हरा को लोगों ने सताया है मेरे बाबा। सितम मुझ पर तेरी उम्मत ने ढाया है मेरे बाबा। तेरी ज़हरा को लोगों ने सताया है मेरे बाबा। ये थे ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के शायर जनाब एजाज कदर साहब अपना कलाम पेश फरमा रहे थे। किस शख्स ने मौला अली से पूछा, मौला इंसान कब बुरा बनता है? तो आपने इरशाद फरमाया, जब वो खुद को दूसरों से अफजल समझने लगे। यानी नाज़रीन, हमें चाहिए कि हम अपनी किसी खूबी पर कभी रश्क न करें, उस पर गुरूर न करें, क्योंकि गुरूर सिर्फ खुदा को ज़िबा है, और जिसमें जितना गुरूर होता है उतना मौला से दूर होता है। जो भी रोता है शाह के गम में, उसके चेहरे पे नूर होता है। और मैं गुजारिश करूँगा शायर अहल बैत जनाब सैयद नासिर आगा साहब से कि वो अपना कलाम पेश फरमाएं। जनाब सैयद नासिर आगा साहब। वो फातिमा न रही, बाबा अब मैं वो फातिमा न रही। मेरा मुश्किल हुआ है जीना भी, है बाबा अब मैं वो फातिमा न रही। आपको याद करके रोती हूँ, एक पल को भी मैं न सोती हूँ। अब तो हर लम्हा सांस है रुकती है, बाबा अब मैं वो फातिमा न रही। आप जब से गए हैं बाबा, जालिमों का है मुझ पे जुल्म रवा। अरे मेरे रोने पे भी है पाबंदी, है बाबा अब मैं वो
فاطمہ نہ رہی، سہ رہی ہوں یتیمی کی سختی، کیا یتیمی ہے میں یہ جان گئی، آپ جب تھے تو مجھ کو ڈھارس تھی، ہے بابا اب میں وہ فاطمہ نہ رہی، بابا اب میں وہ فاطمہ نہ رہی، جلتا در مجھ پہ ہے گرایا گیا، میرا محسن نام رہا بابا، ارے کیسے بتلاؤں مجھ پہ کیا گزری ہے، بابا اب میں وہ فاطمہ نہ رہی، سن کے زہرا کی گریہ ساری، تربت مصطفیٰ لرزنے لگی، آسماں سے لہو ہوا جاری ہے، بابا اب میں وہ فاطمہ نہ رہی، آگے ناصر نہیں لکھا جاتا، فاطمہ پر ستم جو ڈھایا گیا، ارے خون آنکھوں سے ہے میرے جاری ہے، بابا اب میں وہ فاطمہ نہ رہی، ہائے بابا بابا اب وہ فاطمہ نہ رہی، ہائے بابا بابا اب وہ فاطمہ نہ رہی۔ یہ تھے جناب سید ناصر آغا صاحب اپنی پرسوز آواز میں نوحہ پیش کر رہے تھے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، مظلوم کی آواز سننے والا خدا کے سوا کوئی نہیں۔ تاریخ کے لبوں پہ یہ نوحہ ہے آج بھی، بے سایہ قبر فاطمہ زہرا ہے آج بھی، پہلو شکستہ آج بھی روتی ہے رات دن، قبضے میں ظالموں کے مدینہ ہے آج بھی۔ اور میں آسٹریلیا کے جواں فکر شاعر اور خطیب اہل بیت جناب انجینئر سید محمد رضوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا کلام پیش فرمائیں۔ جناب سید محمد رضوی صاحب۔ کس واسطے سے جاؤں گا ان کے حضور میں، جو واسطے ہوں معتبر نظر رسول میں، سوچا کہ پاک واسطے لاؤں کہاں سے میں، پاکی بھی ایسی پائی بھی جائے گی دہر میں، پوچھا سوال میں نے کتاب قرآن سے، خوش ہو گیا قرآن میرے اس سوال سے، بولا تجھے تلاش ہے پاکی کی دہر میں، اللہ نے بتا تو دیا سور دہر میں، جب جان گیا کون ہے وہ پاک واسطے، میں چل پڑا زیارت زہرا کے واسطے، میں سوچ یہ رہا تھا وہ کتنی عظیم ہے، جن کے قریب ذات رسول کریم ہے۔ ارے قربت کا کیا سوال جو جزو رسول ہے، وہ ذات کائنات میں بس ایک بطول ہے، پہنچا جو میں بقی تو نظر ڈھونڈنے لگی، ہوگا کہاں مزار جگر گوشہ نبی،
دیکھا جو حال میں نے یہ قبر بطول کا، سوچا کہ کیا یہ اجر دیا ہے رسول کا، سوچا کہ کیا یہ اجر دیا ہے رسول کا، جو سایہ رحمت میں رہی اور پلی تھی، جس کی ردا پہ آیا تطہیر کڑھی تھی، سورج بھی جس گھرانے کا ادنا غلام ہو، اس سیدہ کی قبر پہ سایہ نہ آج ہو، جو ذات اپنی ذات میں جزو رسول ہو، ہر آن جس کے گھر میں وحی کا نزول ہو، وہ ہستی جس کے نور سے روشن ہو کائنات، جس کے لیے سجائے گئے خلد کے باغات، دل کہہ رہا تھا دیکھ کے قبر بطول کو، کیا جا کے منہ دکھاؤں گا اپنے رسول کو، کیا جا کے منہ دکھاؤں گا اپنے رسول کو، امت نے ایسے اجر رسالت ادا کیا، روزہ نبی کی بیٹی کا بم سے اڑا دیا، امت میں آج شرم و حیا تک بھی نہیں ہے، ورنہ بطول روزے کی محتاج نہیں ہے، ورنہ بطول روزے کی محتاج نہیں ہے، وہ گھر کے جس کے در پہ جھکے انبیاء کے سر، ڈھایا گیا اسے اسی بی بی کے پہلو پر، جس بیٹی نے رسول کو ماں بن کے چاہا ہو، حضرت نے جس کے قدموں میں جنت کو پایا ہو، آیا تھا میں بقی کے مجھے واسطہ ملے، اس بارگاہ میں جانے کا کچھ راستہ ملے، بی بی نے مجھ کو واسطہ ایسا عطا کیا، اشکوں سے میری آنکھ کو آراستہ کیا، آنکھوں نے وضو کر لیا بی بی کے غم سے، جب قابل ہوئی رسول کی زیارت کے لیے، تب یہ کہہ کے مجھ کو اذن زیارت عطا کیا، بابا سے یہ نہ کہنا کہ امت نے کیا کیا، بابا سے یہ نہ کہنا کہ امت نے کیا کیا، میں سوچتا تھا بی بی نے عزت شرف دیا، مجھ جیسے گناہگار کو در پر بلا لیا، بی بی کی بارگاہ میں آنا قبول ہو، میرا سلام کاش انہیں بھی قبول ہو، بخشا مجھے جو شرف ہے زیارت کے روپ میں کیسے شکریہ کہوں ان کے حضور میں، دل نے کہا کہ پرسہ دوں کرب و بلا کا میں، آیا خیال کیا ہے وقت میرے آنسو میں، آواز آئی مجھ کو یہ تحفہ قبول ہے، اشک غم حسین کا ہدیہ قبول ہے، سر کو جھکا کے آنکھوں سے گویا یہ ہوا میں، آنسو نہ رکنے پائے چاہے مر بھی جاؤں میں، پانی جو میسر نہ ہو آنسو کے واسطے، خون جگر بہا دینا پلکوں کے راستے، خون جگر بہا دینا پلکوں کے راستے۔ ابھی ذاکر اہل بیت، شاعر اہل بیت، انجینئر
سید محمد رضوی اپنا کلام پیش فرما رہے تھے۔ اور اب میں ایک ایسی شخصیت کو دعوت سخن دے رہا ہوں جو اس وقت در ان پر جناب فاطمہ زہرا کا مرثیہ سنانے کے لیے بے چین ہیں اور منتظر ہیں۔ تشریف لا رہے ہیں شاعر اہل بیت جناب ارتضیٰ جونپوری صاحب۔ میں در علم پہ جانے کے لیے مرثیہ فاطمہ زہرا کا سنانے کے لیے، اور مجلس فاطمہ زہرا ہے سنی جب یہ خبر، مجلس فاطمہ زہرا ہے سنی جب یہ خبر، انبیاء فرش عزا آئے بچھانے کے لیے، انبیاء فرش عزا آئے بچھانے کے لیے، اور اس کو ملتا ہے اسی در سے مسلسل ہم کو، رزق ملتا ہے اسی در سے مسلسل ہم کو، روٹیاں آئے فرشتے جہاں پانے کے لیے، روٹیاں آئے فرشتے جہاں پانے کے لیے، اور پنجتن آئے تو نجران کے راہب نے کہا، پنجتن آئے تو نجران کے راہب نے کہا، ارے قصر تہذیب یہی گھر ہے زمانے کے لیے، قصر تہذیب یہی گھر ہے زمانے کے لیے، اور وہ دیا جس کی محافظ ہے جناب زہرا، وہ دیا جس کی محافظ ہے جناب زہرا، خود ہوا آئی ہے ذوس کی بڑھانے کے لیے، خود ہوا آئی ہے ذوس کی بڑھانے کے لیے، دل میں ارمان ہے مدت سے بقیہ جاؤں، دل میں ارمان ہے مدت سے بقیہ جاؤں، روضہ فاطمہ زہرا کو بنانے کے لیے، روضہ فاطمہ زہرا کو بنانے کے لیے، اور ہاں وہ در جس پہ فرشتوں کی جبینیں خم ہیں، ہاں وہ در جس پہ فرشتوں کی جبینیں خم ہیں، کچھ مسلمان گئے در وہ جلانے کے لیے، کچھ مسلمان گئے در وہ جلانے کے لیے، خلد سے آتی ہے مجلس میں جناب زہرا، خلد سے
جناب زہرا اپنے رومال کو اشکوں سے سجانے کے لیے، اپنے رومال کو اشکوں سے سجانے خود سے آتی ہیں مجلس میں جناب زہرا اپنے رومال کو اشکوں سے سجانے کے لیے، ارتضا تیز ہواؤں سے نہ گھبرانا کبھی، یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تھے شاعر اہل بیت جناب ارتضا جونپوری صاحب، اپنا خوبصورت کلام آپ کی شاداب سماعتوں کی نظر فرما رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں ہر انسان کی نسل اس کے بیٹے سے چلتی ہے، اور میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، انا آتینا کل کوثر، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، یعنی کثیر اولاد۔ اور اب میں گزارش کروں گا آسٹریلیا کے منفرد انداز کے شاعر جناب علی جواد ادریس سے کہ وہ اپنا کلام پیش فرمائیں۔ جناب علی جواد ادریس صاحب۔ دیکھیے آ کے یا مصطفیٰ، پائے دل جسے تھا کہا، اس پہ ہوتی ہے کیسی جفا، ہائے زہرا کا در جل گیا، دے سلامی جہاں پر ملک، سجدہ کرتا ہے جس پر فلک، جس کا کعبے سے رتبہ سوا، ہائے زہرا کا در جل گیا، آپ سے تھا جو وعدہ کیا، اب ہے خاموش شیر خدا، ریسماں سے بندھا ہے گلا، ہائے زہرا کا در جل گیا، ارے رحم کرتا نہیں ہے کوئی، ظلم کی انتہا ہو گئی، کوک میں بچہ مارا گیا، ہائے زہرا کا در جل گیا، ہائے پہلو شکستہ گئی، کیا مصیبت تھی دربار کی، پھر بھی ظالم نے حق نہ دیا، ہائے زہرا کا در جل گیا، آپ کرتے تھے جس پر سلام، جس کا واجب کیا احترام، آگ کا گھر نشانہ بنا، ہائے زہرا کا در جل گیا،
چھوٹے چھوٹے حسین و حسن، سات بہنیں دو پر محن، باپ بے بس ہے ماں بے دوا، ہائے زہرا کا در جل گیا، آگ لائے لئی اس کے گھر، جو ہے داماد خیر البشر، گھر وہ جس میں ہے خیر النساء، ہائے زہرا کا در جل گیا، روک جواد اپنا بیان، روتے ہیں اب امام زمان، زخم تازہ ہے اب تک ہرا، ہائے زہرا کا در جل گیا، غل ہے کون و مقام بپا، ہائے زہرا کا ابھی در جناب جل علی جواد رضوی صاحب اپنا کلام پیش فرما رہے تھے۔ کر کے ثنائے مالک کوثر ابھی ابھی، حاصل کیا ہے خود میں ایک گھر ابھی ابھی، شارب لحد میں اپنے مقدر پہ ناز کر، آئیں گے پاس ساقی کوثر ابھی ابھی۔ اور اب عطر کے معروف شاعر جناب سید اقبال رضوی شارب اپنا کلام پیش فرمائیں گے۔ جناب اقبال رضوی شارب صاحب۔ حق میں باقی زندگی ذرا سے دین میں تابندگی، شعر دیکھیں کہ ان کے والد ان کا شوہر ان کے دو لخت جگر، ان کے والد ان کا شوہر ان کے دو لخت جگر، اہل بیت مصطفیٰ کی ہر کڑی ذرا سے، اہل بیت مصطفیٰ کی۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں کہ ابن آدم میں ہوئے ہیں مرسل و ہادی تمام، ابن آدم میں ہوئے ہیں مرسل و ہادی تمام، بنت حوا میں وہ طرز رہبری ذرا سے ہے، بنت حوا میں۔ اور یہ تزمین کا شعر کہ نور عالم مصطفیٰ، یہ نور چشم مصطفیٰ، نور عالم مصطفیٰ، یہ نور چشم مصطفیٰ، مرسل اعظم کے گھر میں روشنی ذرا سے، مرسل اعظم کے۔ اور عاشقی کا کون سا
سا یہ روپ ہے میرے خدا، عشق احمد لب پہ ہے اور دشمنی زہرا سے ہے، عشق احمد لب پہ ہے۔ اور جس سے پیغمبر نے خود اپنی بقا منسوب کی، وہ حسین ابن علی جان نبی زہرا سے ہے، وہ حسین ابن علی۔ اور یہ شعر بطور خاص دیکھیں کہ بیٹیاں سارے جہاں میں ہوتی ہیں بنت ابی، بیٹیاں سارے جہاں میں ہوتی ہیں بنت ابی، ہاں مگر وہ رشتہ ام ابی زہرا سے ہے، ہاں مگر وہ رشتہ ام ابی زہرا سے ہے۔ اور یہ مقطع کا شعر بھی دیکھیں، بس وہی شارب ہوئے مومن کے گھر جنت مثال، بس وہی شارب ہوئے مومن کے گھر جنت مثال، جن کے آنگن میں ذرا بھی آ گئی ابھی قطر کے معروف شاعر جناب سید اقبال رضوی شارب اپنا کلام پیش فرما رہے تھے۔ جہاں شے کی عزاداری نہیں ہے وہاں جنت کی تیاری نہیں ہے، ہمارے پاس تو خاک شفا ہے، ہمیں کچھ خوف بیماری نہیں ہے۔ اور اب میں جرمنی کی ایک ایسی شخصیت کہ جن کا نام شاعری، نثر نگاری، کالم نگاری، صحافت اور میڈیا کے حوالے سے بڑا جانا پہچانا ہے، میں گزارش کروں گا قبیلہ نظامت جرمنی کی ادبی کمیٹی کے چیئرمین معروف شاعر جناب سید اقبال حیدر سے کہ اپنا کلام پیش فرمائیں۔ جناب سید اقبال حیدر۔ وقار سورہ کوثر ہے فاطمہ زہرا، کلام پاک کا جوہر ہے فاطمہ زہرا، ازل سے جزو پیمبر ہیں فاطمہ زہرا، حسن حسین کی مادر ہیں فاطمہ زہرا۔ جو عورتوں میں رسولوں کا سلسلہ ہوتا تو آپ ہی پہ رسالت کا خاتمہ ہوتا۔ طہارتوں کا مدینہ رسول کی دختر، امامتوں کا ہے کعبہ رسول کی دختر، نجات کا ہے سفینہ رسول کی دختر، شرف صرف یہ تیرا رسول کی دختر، شرف صرف یہ تیرا رسول کی دختر، تمہارے بحر فضائل کا کب کنارہ ہے، جہاں میں ام ابیہا لقب تمہارا ہے۔ انہی سے دین خدا کا وقار قائم ہے، جو تھا شعار نبی وہ شعار قائم ہے، انہی سے مذہب حق کی بہار قائم ہے، انہی کی نسل میں ایک ذمہ دار قائم ہے، انہی کی نسل میں ایک ذمہ دار قائم ہے، حسین ابن علی کا وہ ورثہ دار بھی ہے، اسی کے قبضے میں حیدر کی ذوالفقار بھی ہے، اسی کے قبضے میں حیدر کی ذوالفقار بھی ہے۔ ملا ستارہ زہرا کو جب در زہرا، ملا ستارہ زہرا کو جب در زہرا، کیا زمیں پہ اترتے ہی شکر کا سجدہ، ستارہ لوٹ کے جس دم سرے فلک پہنچا، ستارہ لوٹ کے جس دم سرے فلک پہنچا، وہ روشنی میں اضافہ تھا چاند شرمایا، وہ روشنی میں اضافہ تھا،
وہ روشنی میں اضافہ تھا چاند شرمایا، شرف کا زہرا کے کس کو کہاں سراغ ملا، یہی تو بات ہے جو عرش پہ دماغ ملا، یہی تو بات ہے جو عرش پہ دماغ ملا، فضیلتوں کا سمندر نبی کی بیٹی ہے، فضیلتوں کا سمندر نبی کی بیٹی ہے، کہ شرح سورہ کوثر نبی کی بیٹی ہے، امین نسل پیمبر نبی کی بیٹی ہے، جواب تانہ ابتر نبی کی بیٹی ہے، فضیلتوں کا سمندر نبی کی بیٹی ہے، کہ شرح سورہ کوثر نبی کی بیٹی ہے، امین نسل پیمبر نبی کی بیٹی ہے، جواب تانہ ابتر نبی کی بیٹی ہے، نبی کے دشمنوں کی نسل کا پتہ نہ چلا، نبی کے دشمنوں کی نسل کا پتہ نہ چلا، ملا بھی کوئی تو عزت سے واسطہ نہ ملا، نبی کے دشمنوں کی نسل کا پتہ نہ چلا، ملا بھی کوئی تو عزت سے واسطہ نہ ملا، وہ جس نے فاطمہ زہرا پہ ظلم ڈھایا ہے، ہو کوئی جس نے بھی دروازے کو گرایا ہے، نبی کی لاڈلی بیٹی کا دل دکھایا ہے، فدق کے حق سے جو محروم انہیں بنایا ہے، لہو کا نسل و نسب کا خراب کہتے ہیں، ہم ایسی ذات کو لعنت مآب کہتے ہیں، لہو کا نسل و نسب کا خراب کہتے ہیں، ہم ایسی ذات کو لعنت مآب کہتے ہیں، نبی کے بعد یہ امت نے کیسا ظلم کیا، گرایا جلتا ہوا در یہ ظلم بھی ڈھایا، شکم میں ہو گیا محسن شدید واویلا، شکم میں ہو گیا محسن شہید واویلا، پدر پہ رونے پہ بھی اعتراض سب کو ہوا اداس زمانہ گزر گئی زہرا، ہوا اداس زمانہ گزر گئی زہرا، گئی جہاں سے تو لب پر تھا ان کے یہ نوحہ، وہ کون سا نوحہ تھا بی بی کے لبوں پر، تمہارے بعد مصائب اٹھائے وہ بابا، تمہارے بعد مصائب اٹھائے وہ بابا، جو دن پہ گرتے تو رات، جو دن پہ پڑھتے تو دن رات میں بدل جاتا، جو دن میں پڑھتے تو دن رات میں بدل جاتا، ہمیں ہے آپ کی امت سے بس یہی شکوہ، تمہاری بیٹی کا بابا نہ احترام کیا، وہ جس کا کلمہ پڑھا ظلم اس کی بیٹی پر، وہ جس کا کلمہ پڑھا ظلم اس کی بیٹی پر، یہ کلمہ گو تو ملے کافروں سے بھی برتر، وہ جس کا کلمہ پڑھا ظلم اس کی بیٹی پر، یہ کلمہ گو تو ملے کافروں سے بھی بدتر، ثنائے فاطمہ زہرا ہے میرا کام اقبال، ثنائے فاطمہ زہرا ہے میرا کام اقبال، اسی لیے ہے زمانے میں میرا نام اقبال، ثنائے فاطمہ زہرا ہے میرا کام اقبال، اسی لیے ہے زمانے میں میرا نام اقبال، میرے لیے ہے میں کوثری کا جام اقبال، ہے جب سے ساقی کوثر میرا امام اقبال، ہے جب سے ساقی کوثر میرا امام اقبال، نہ حشر میں یہ مجھے تشنگی ستائے گی، ولائے آل محمد وہاں کام آئے گی، نہ حشر میں یہ مجھے تشنگی ستائے گی، ولائے آل وہاں میرے کام آئے گی، ثنائے فاطمہ زہرا ہے میرا کام اقبال۔ بخار سورہ کوثر ہے فاطمہ زہرا، کلام پاک کا جوہر ہیں فاطمہ زہرا، ازل سے جزو پیمبر ہیں فاطمہ زہرا، حسن حسین کی مادر ہیں فاطمہ زہرا، جو عورتوں میں رسولوں کا سلسلہ ہوتا تو آپ ہی پہ رسالت کا خاتمہ ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب اقبال بھائی، بہت شاندار۔ یہ تھے جناب سید اقبال حیدر آف جرمنی، اپنا کلام پیش فرما رہے تھے۔ اس وقت میں آسٹریلیا کی ایک ایسی شخصیت جن کا نام خطابت کے حوالے سے بڑا جانا پہچانا ہے، مگر آپ شاعری اور نظامت کے حوالے سے بھی اپنا ایک مقام رکھتے ہیں۔ آپ کو دنیا کی مختلف زبانوں پر عبور حاصل ہے، جن میں اردو، انگریزی، فارسی، عربی اور ہندی زبانیں شامل ہیں۔ میں گزارش کروں گا خطیب اہل بیت، شاعر اہل بیت، عالی جناب مولانا سید
ابو القاسم صاحب رضوی سے کہ اپنا کلام پیش فرمائیں۔ جناب مولانا سید ابو القاسم رضوی صاحب۔ کہ انبیاء کی بزم میں یہ ہے وقار فاطمہ، انبیاء کی بزم میں یہ ہے وقار فاطمہ، ہر نبی ہم کو ملا ہے جانثار فاطمہ، ہر نبی ہم کو ملا ہے جانثار فاطمہ، اپنی خدمت سے نہیں ان کے کرم کے فیض سے بن گئی فضا جہاں میں رازدار فاطمہ، بن گئی فضا جہاں میں رازدار فاطمہ، ہیں علی بھی ساتھ میں پردی پناہی کے لیے، ہیں علی بھی ساتھ میں پردی پناہی کے لیے، کر رہے ہیں مصطفیٰ خود انتظار فاطمہ، کر رہے ہیں مصطفیٰ خود انتظار فاطمہ، ان کے گلشن پر خزاں آ ہی نہیں سکتی کبھی، ان کے گلشن پر خزاں آ ہی نہیں سکتی کبھی، پردہ غیبت میں ہے اب بھی بہار فاطمہ، ظالموں محشر میں کیا ہوگا تمہارا پیش رب، ظالموں محشر میں کیا ہوگا تمہارا پیش رب، جب گواہی ظلم کی دے گی جدار فاطمہ، جب گواہی ظلم کی دے گی جدار فاطمہ، اس کے رستے میں رکاوٹ آ نہیں سکتی کبھی، چل پڑا ہے جو بھی سوئے راہ گزارے فاطمہ، چل پڑا ہے جو بھی سوئے راہ گزارے فاطمہ، کہہ کے لولاک لمحہ خالق نے واضح کر دیا، کہہ کے لولاک لمحہ خالق نے واضح کر دیا، خلقت مرسل میں ہے عز و وقار فاطمہ، مشکلوں میں ہے لبے شبیر پر شکر خدا، مشکلوں میں ہے لبے شبیر پر شکر خدا، زیر خنجر دیکھا دنیا نے شعار فاطمہ، زیر خنجر دیکھا دنیا نے شعار فاطمہ، خود انہیں ام ابیہ کہہ رہے ہیں مصطفیٰ، خود انہیں ام ابیہ کہہ رہے ہیں مصطفیٰ، یہ لقب کیا کم ہے بہر افتخار فاطمہ، یہ لقب کیا کم ہے بہر افتخار فاطمہ، غاصب ہو مجبور مت سمجھو حجاب اللہ کو، غاصب ہو مجبور مت سمجھو حجاب اللہ کو، کل جہاں سمٹا ہے زیر اختیار فاطمہ، کل جہاں سمٹا ہے زیر اختیار فاطمہ، خانہ زہرا میں کرتے ہیں ملائک نوکری، خانہ زہرا میں کرتے ہیں ملائک نوکری، عرش والے بھی ہیں زیر اقتدار فاطمہ، عرش والے بھی ہیں زیر اقتدار فاطمہ، منکران حق زہرا کو اما ممکن نہیں، منکران حق زہرا کو اما ممکن نہیں، حشر میں خالق رہے گا پاسدار فاطمہ، حشر میں خالق رہے گا پاسدار فاطمہ، ہو رہا تھا ملکہ جنت پہ جب ظلم و ستم، ہو رہا تھا ملکہ جنت پہ جب ظلم و ستم، جز علی کوئی نہیں تھا غم گسار فاطمہ، جز علی کوئی نہیں تھا غم گسار فاطمہ، ہے یہ قبر فاطمہ زہرا پہ قاسم کی دعا، ہے یہ قبر فاطمہ زہرا پہ قاسم کی دعا، دیکھ لوں بنتا ہوا میں بھی مزار فاطمہ، دیکھ لوں بنتا ہوا میں بھی مزار فاطمہ، انبیاء کی بزم میں یہ ہے وقار فاطمہ، ہر نبی ہم کو ملا ہے جانثار فاطمہ، انبیاء کی بزم میں یہ ہے وقار فاطمہ، ہر نبی ہم کو ملا ہے جانثار فاطمہ۔ ابھی خطیب اہل بیت، شاعر اہل بیت، عالی جناب مولانا سید ابو القاسم رضوی صاحب اپنا خوبصورت کلام آپ کی شاداب سماعتوں کی نظر فرما رہے تھے۔ پنج وقتہ جو یہ عبادت ہے، پنج دن پاک کی بدولت ہے، موت کے لفظ میں ہے 3 حروف، زندگی 5 سے عبارت ہے۔ ان خوبصورت اشعار کے خالق جناب ڈاکٹر جاوید منظر سے میری گزارش ہے کہ اپنا کلام پیش فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر جاوید منظر صاحب۔ مرکز آل پیمبر، حرمت جان حجاب،
مرکز آل پیمبر حرمت جان حجاب، کس نے دیکھا ہے جہاں میں ایسا ذیشان حجاب؟ مرکز آل پیمبر حرمت جان حجاب، کس نے دیکھا ہے جہاں میں ایسا ذیشان حجاب؟ ان سے پہلے کس کے پیکر کو تھا ارمان حجاب؟ ان سے پہلے کس کے پیکر کو تھا ارمان حجاب؟ عصمت زہرا حقیقت میں ہے فرمان حجاب، وہ سراپا چادر تطہیر کا حاصل رہیں، وہ سراپا چادر تطہیر کا حاصل رہیں، تا قیامت جن کا پیکر ہے نگہبان حجاب، وہ سراپا چادر تطہیر کا حاصل رہیں، تا قیامت جن کا پیکر ہے نگہبان حجاب۔ اب پہلے خالق نے حجاب فاطمہ بخشا ہمیں، پہلے خالق نے حجاب فاطمہ بخشا ہمیں، پھر بنایا فاطمہ زہرا کو سلطان حجاب۔ پہلے خالق نے حجاب فاطمہ بخشا ہمیں، پھر بنایا فاطمہ زہرا کو سلطان حجاب۔ لمحہ بھر بھی جو کنیز فاطمہ زہرا رہی، لمحہ بھر بھی جو کنیز فاطمہ زہرا رہی، لمحہ بھر بھی جو کنیز فاطمہ زہرا رہی، اس کے ہاتھوں سے کہاں چھوٹے گا دامان حجاب۔ لمحہ بھر بھی جو کنیز فاطمہ زہرا رہی، اس کے ہاتھوں سے کہاں چھوٹے گا دامان حجاب۔ بڑھ گئی حرمت کتاب اللہ کی جزدان سے، بڑھ گئی حرمت کتاب اللہ کی جزدان سے، آ گئی زہرا جہاں میں بن کے فرمان حجاب۔ بڑھ گئی حرمت کتاب اللہ کی جزدان سے، بڑھ گئی حرمت کتاب اللہ کی جزدان سے، آ گئی زہرا جہاں میں بن کے قرآن حجاب۔ بڑھ گئی حرمت کتاب اللہ کی جزدان سے، آ گئی زہرا جہاں میں بن کے قرآن حجاب۔ اور سیرت زہرا کسی خاتون نے دل سے پڑھی، سیرت زہرا کسی خاتون نے دل سے پڑھی، معجزاً اس کے رگوں پے میں ہوئی جان حجاب۔ سیرت زہرا کسی خاتون نے دل سے پڑھی، معجزاً اس کی رگوں پے میں ہوئی جان حجاب۔ غیر محرم نے کبھی دیکھی نہ ان کی گرد پا، غیر محرم نے کبھی دیکھی نہ ان کی گرد پا، غیر محرم نے کبھی دیکھی نہ ان کی گرد پا، حشر تک یوں فاطمہ زہرا ہے عنوان حجاب۔ غیر محرم نے کبھی دیکھی نہ ان کی گرد پا، حشر تک یوں فاطمہ زہرا ہے عنوان حجاب۔ آپ پس منظر سے جب منظر کی جانب آ گئیں، آپ پس منظر سے جب منظر کی جانب آ گئیں، اس جہاں کو تب کہیں جا کر ملی شان حجاب۔ آپ پس منظر سے منظر کی طرف جب آ گئیں، آپ پس منظر سے جب منظر کی جانب آ گئیں، آپ پس منظر سے جب منظر کی جانب آ گئیں، اس جہاں کو تب کہیں جا کر ملی شان حجاب۔ اس جہاں کو تب کہیں جا کر ملی شان حجاب۔ مرکز آل پیمبر حرمت جان حجاب، کس نے دیکھا ہے جہاں میں ایسا ذیشان حجاب؟ کس نے دیکھا ہے جہاں میں ایسا ذیشان حجاب؟ مرکز آل پیمبر حرمت جان حجاب، مرکز آل پیمبر حرمت جان حجاب، کس نے دیکھا ہے جہاں میں ایسا ذیشان حجاب؟ وہ سراپا چادر تطہیر کا حاصل رہیں، وہ سراپا چادر تطہیر کا حاصل رہیں، تا قیامت جن کا پیکر ہے
نگہبان حجاب۔ یہ تھے جناب ڈاکٹر جاوید منظر اپنا کلام پیش فرما رہے تھے۔ ایک عبد پہ اللہ کا اکرام بہت ہے، اظہار کا قوسین کا ابہام بہت ہے۔ ہیں لوگ جو اپنا سا سمجھتے ہیں نبی کو، کیا کہیے ابھی عقل بشر خام بہت ہے۔ ہر شعر پہ ایک پھول تبسم کا کھلا ہو، عرفان کے افکار کا یہ دام بہت ہے۔ اور اب میں گزارش کروں گا جناب علی عرفان صاحب سے کہ وہ اپنا کلام پیش فرمائیں۔ جناب علی عرفان صاحب۔ تو سخاوت کا ہے معیار، نبی کی بیٹی ہوں عطا مدح کے اشعار، نبی کی بیٹی۔ میں گنہگار ہوں، کرنا ہے بیان عصمت، میں گنہگار ہوں، کرنا ہے بیان عصمت، ہاں کرم تیرا ہے درکار، نبی کی بیٹی۔ دائرہ عصمت مطلق کا کھنچا زیر کسا، دائرہ عصمت مطلق کا کھنچا زیر کسا، بن گئی نقطۂ پرکار، نبی کی بیٹی۔ مظہر ذات خدا، نور خدا ہیں حیدر، مظہر ذات خدا، نور خدا ہیں حیدر، ہم سرے حیدر کرار، نبی کی بیٹی۔ اس کی اولاد کے صدقے میں بچا ہے اسلام، دین احمد کی نگہدار، نبی کی بیٹی۔ گود نے اس کی دیا صبر کا زینب کو سبق، گود نے اس کی دیا صبر کا زینب کو سبق، اس طرح خالق کردار، نبی کی بیٹی۔ تا ہٹے کفر کے چہرے سے نقاب اسلام، تا ہٹے کفر کے چہرے سے نقاب اسلام، وہ مخاطب سر دربار، نبی کی بیٹی۔ شان زہرا کی عیاں ہوگی بروز محشر، شان زہرا کی عیاں ہوگی بروز محشر، ہوگی وہاں مالک و مختار، نبی کی بیٹی۔ مقطع عرض کرتا ہوں کہ کیا اسے حشر کی ہو فکر کہ عرفان تو ہے، کیا اسے حشر کی ہو فکر کہ عرفان تو ہے، تیرے بیٹے کا عزادار، نبی کی بیٹی، تیرے بیٹے کا عزادار، نبی کی بیٹی۔ تو سخاوت کا ہے معیار، نبی کی بیٹی، ہوں عطا مدح کے اشعار، نبی کی بیٹی۔ میں گنہگار ہوں، کرنا ہے بیان عصمت، ہاں کرم تیرا ہے درکار، نبی کی بیٹی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عرفان صاحب بہت خوب، ماشاء اللہ۔ ابھی جناب علی عرفان صاحب اپنا خوبصورت کلام ہمارے ناظرین کی سماعتوں کی نظر فرما رہے تھے۔ جناب علی عرفان صاحب۔ دل بطور محمد کا چین کوئی نہیں، قسم علی کی شہ مشرقین کوئی نہیں، سیاسی لوگوں میں القاب بانٹنے والوں، یزید ہوں گے ہزاروں، حسین کوئی نہیں۔ ان خوبصورت اشعار کے خالق آسٹریلیا کی ایک ایسی شخصیت جن کا نام شاعری کے حوالے سے بڑا معتبر ہے، استاد الشعراء شاعر لاسانی جناب مصدق لاکھانی اپنا کلام پیش فرمائیں گے۔ اس بزم کے آخری شاعر جناب مصدق لاکھانی اپنا کلام پیش فرما رہے ہیں۔ وہ سیدہ وہ حامل تائید انما، وہ سیدہ وہ حامل تائید انما، وہ مرضیہ وہ مرضی معبود کبریا، وہ زاہدہ وہ زہد کی خورشید پرزیا، وہ زاہدہ وہ زہد کی خورشید پرزیا، وہ انسیہ جو خلد کی تنہا ہے مالکہ، وہ انسیہ جو خلد کی تنہا ہے مالکہ، جی چاہتا ہے ایسی عقیدت سے کام لوں،
جی چاہتا ہے ایسی عقیدت سے کام لوں، کوثر سے اس زبان کو دھو لوں تو نام لوں، کوثر سے اس زبان کو دھو لوں تو نام لوں۔ عذرا بطول ام ابیہا محدثہ، عذرا بطول ام ابیہا محدثہ، خیر النساء زکیہ حبیبہ مبارکہ، جس کی حیات پاک ہے تفسیر انما، یہ وہ سخی کہ جس کی عطا بھی ہے حل عطا، یہ وہ سخی کہ جس کی عطا بھی ہے حل عطا، زیر کسا یہ مرکز ذیشان بن گئی، زیر کسا یہ مرکز ذیشان بن گئی، ہم فاطمہ سے سب کی یہ پہچان بن گئی، ہم فاطمہ سے سب کی یہ پہچان بن گئی۔ سلمیٰ کو اس نے مہر منور بنا دیا، سلمیٰ کو اس نے مہر منور بنا دیا، فضہ کو آیتوں کا سخنور بنا دیا، قمبر کو اس نے حضرت قمبر بنا دیا، قمبر کو اس نے حضرت قمبر بنا دیا، بے زر کو زر دیا تو ابو زر بنا دیا، بے زر کو زر دیا تو ابو زر بنا دیا۔ تقدیر کس کو کہتے ہیں کیا اس کا نام ہے، تقدیر کس کو کہتے ہیں کیا اس کا نام ہے، تقدیر تو بطول کی مرضی کا نام ہے، تقدیر کس کو کہتے ہیں کیا اس کا کام ہے، تقدیر تو بطول کی مرضی کا نام ہے۔ یہ مرکز نگاہ حدیث کسا بنی، ہر زاویے سے معنی صلی علی بنی، وجہ سکون قلب رسول خدا بنی، مشکل کشا کے واسطے مشکل کشا بنی، مشکل کشا کے واسطے مشکل کشا بنی۔ یہ حق کی مصلحت ہے کہ عورت ہے فاطمہ، یہ حق کی مصلحت ہے کہ عورت ہے فاطمہ، ورنہ تو مستحق امامت ہے فاطمہ، ورنہ تو مستحق امامت ہے فاطمہ۔ آخری بند پیش خدمت ہے۔ ہر دم شریک تھی شہ بدر و حنین کی، ہر دم شریک تھی شہ بدر و حنین کی، اس کے کرم سے سانس چلی مشرقین کی، کیا عز و شان اس کے سبھی نور عین کی، کیا عز و شان اس کے سبھی نور عین کی، میں اور کیا کہوں کہ یہ ماں ہے حسین کی، میں اور کیا کہوں کہ یہ ماں ہے حسین کی، یہ جو زمانے بھر میں مثالی ہے کربلا، یہ جو زمانے بھر میں مثالی ہے کربلا، زہرا نے اپنی گود میں پالی ہے کربلا، زہرا نے اپنی گود میں پالی ہے کربلا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنے مومن بھائی کے لیے پوشیدہ طور پر دعا مانگنا ایک ایسا عمل ہے جو رزق کو آسمان سے کھینچ کر تمہارے نزدیک کرتا ہے۔ مولا علی کا قول ہے، اپنے مومن بھائیوں کو دعا میں یاد رکھا کرو، اپنے مومن بھائیوں کے لیے دعا کیا کرو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنی نہیں پڑے گی۔ دعا نور ہے، دعا خوشبو ہے، دعا روشنی ہے، دعا راستہ ہے، دعا طاقت ہے، دعا ہر بلا کو ٹالنے کا ذریعہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دعاؤں میں اپنے مومن بھائیوں کو یاد رکھا کریں۔ اس دعا کے ساتھ آپ کا میزبان اقبال حیدر ندیم آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ یا رب ہر ایک کو یہ سعادت نصیب ہو، یثرب کی کربلا کی زیارت نصیب ہو۔ اللہ حافظ۔